اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الرابع والخامس واوان ينتصب ما بعدهما وهما واو المفعول معه واو المفعول معه كقول امیر المؤمنین علیہ السلام لا تأخذون حقا ولا تمنعون زیما قد خلیتم بالطریق فالنجاة للمقتحم والعلقة للمتلوم۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، واو کی 15 قسمیں تھیں، آج ہم اس 15 میں سے چوتھی اور 5ویں کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگے ہیں۔ دو واو ایسی ہیں جن کے بعد جو لفظ آئے گا اس کو نسب دیتی ہیں۔ واوان ینتصب ما بعدہما، دو واویں جن کے بعد والا جو لفظ ہے، ان دو واؤں کے بعد جو ہے اس کو کیا دیتے ہیں؟ نسب دیتے ہیں۔ پہلی واو، یہ چوتھی 5ویں میں سے پہلی کی بات کر رہا ہوں، یہ جو دو واو ہے نا، ان میں سے جن کے بعد جو ہے لفظ منصوب ہوتا ہے دو واؤں کے بعد، ان میں پہلی واو جو ہے وہ ہے واو المفعول ما، مفعول ما کی واو ہے جس کے بعد نسب آتی ہے، مفعول ما کی واو ہے، جیسا کہ یہ مولا امیر کے قول میں وَالطَّرِيقَ، شاید مثال ہوگی وَالطَّرِيقَ، واو کے بعد طریقہ جو پڑھا ہے، یہ واو کیا ہے؟ واو جو ہے مفعول ما کی واو ہے، ٹھیک ہے نا؟ پس یہ وہ واو ہے جس کے بعد نسب آتی ہے، اس واو کا کیا نام ہے؟ مفعول ما کی واو ہے، واو المفعول ما، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہو گئی میرے عزیزو یہ، ٹھیک ہے؟ دوسری واو کون سی ہے جس کے بعد نسب آتی ہے؟ کہتے ہیں واو جو مضارع پر داخل ہوئی ہے اور مضارع پر نسب آئی ہے، مضارع کا عطف ہو رہا ہے اس میں سری پر یا اس میں مؤول بالسری پر۔ پس پہلی تو آگا دو واو جس کے بعد نسب آتی ہے مفعول ما کی واو ہے، اور دوسری وہ واو ہے کہ پیچھے بھی آپ نے میرے خیال میں مبادی میں کہیں یہ بات پڑھی تھی کہ وا کے بعد فعل مضارع کو نسب دی جاتی ہے، وا کے بعد ان ہوتا ہے جو مضارع کو نسب دیتا ہے، پڑھا تھا نا؟ وا کے بعد مضارع منصوب ہوتا ہے اور اس مضارع منصوب کا عطف ہو رہا ہوتا ہے اس میں سری پر یا اس میں مؤول بے سری پر عطف ہوتا ہے۔ اس کی مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، لبس اباۃ وتکرر عینی وتکرر، صحیح ہے نا؟ یہ دیکھو، احب الی من لبس شفوف، شاید مثال یہی ہے تکرر، ٹھیک ہے نا؟ وا کے بعد ان ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے نسب دی ہے، اور یہ جو ہے تحویل مصدر میں ہو کر، ٹھیک ہے نا، اس کا عطف ہو رہا ہے اس میں سری لبس پر، یہ واو ہے، اس کے بعد دیکھو مضارع کو نسب آئی ہے اور اس مضارع کا تحویل میں جا کر عطف ہو رہا ہے اس میں سری جو ہے نا لبس، اس کے اوپر عطف اس کا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک ہو گئی کہ وا کے بعد مضارع پہ نسب ہے اور اس مضارع کو تحویل میں لے جاتے ہیں کیونکہ وا کے بعد ان ہوتا ہے اور اس کا عطف کرتے ہیں اس میں سری پر۔ ایک مثال اور بھی چاہیے نا کہ جب عطف ہو کس پر؟ مؤول بالسری پر۔ ایک دوسری بھی ہوگی نا، جب عطف ہو رہا ہوگا مضارع کا اس میں مؤول پر، اس میں سری پر نہیں، مؤول پر جب اس کا عطف ہو رہا ہوگا تو اس کی شرط یہ ہے، یہ البتہ اسی دوسرے کی، کہ جب عطف ہو اس میں مؤول پر تو اس کی شرط یہ ہے کہ وا سے پہلے نفی ہو یا طلب ہو، وا سے پہلے نفی ہونی چاہیے یا جناب علی طلب ہونی چاہیے، اس کی یہ شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی دو واو اور ہیں جن کے بعد کیا آتی ہے؟
جر آتی ہے یہ ہو جائیں گی چھٹی اور ساتویں واو 15 میں سے 2 واو ایسی ہمارے پاس جن کے بعد جر آتی ہے. اب اس چھٹی اور ساتویں میں سے ایک کا نام ہے واو القسم. واو القسم ہے جس کے بعد جو ہے آتی ہے جر. اور واو قسم آپ جانتے ہیں اس میں ظاہر پر آتی ہے والقرآن الحکیم میں. والقرآن جر آئی ہے یا نہیں؟ یہ واو قسم ہے جس کے بعد جر آتی ہے اور یہ واو اس میں ظاہر کے اوپر داخل ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور دیکھو رسول اللہ کا قول ہے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں والذی بعثنی. والذی یہاں یہ محل شاہد ہوگی ہمارا آغا جان. اس کے بعد جو بتایا ہے ایک اور واو وہ کیا ہے؟ واو ربا ہے. واو ربا ہے جس کے بعد جر آتی ہے. سوال یہ آئے گا ذہن میں کہ جی یہ واو ربا کیا ہوتی ہے جناب؟ واو ربا ہے جس کے بعد جر آتی ہے یعنی واو ایسی ہے جس کے بعد ربا ہے. واو ربا اس کو کہتے ہیں ایسی واو کہ جس کے بعد ربا واقع ہوا ہے لیکن اب وہ ربا حذف ہو چکا ہے اور اس کا مجرور باقی ہے. اس کو کہتے ہیں واو ربا. واو ربا کیا ہے؟ ایسی واو جس کے بعد ربا ہے اب ربا حذف ہے اور اس ربا کا مجرور باقی ہے. جیسا کہ مثال دی جا رہی ہے ایک شاعر کے شعر میں وَاللَّيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ. ٹھیک ہے وَاللَّيْلٍ ہے وَاللَّيْلٍ وَرُبَّ لَيْلٍ ہے یعنی وَاللَّيْلٍ میں وا کے بعد اغجن کیا ہے؟ ربا ہے جس نے جر دی ہے. توجہ فرما رہے ہیں میرے عزیزو. یہ آج کی ہماری بحث ہے. ایک مرتبہ پھر سن لیں. بھلا آج کیا عرض کیا ہے اپنے بھائیوں کو؟ آج یہ عرض کیا ہے کہ وا کی جو 15 قسمیں تھیں آج کے درس میں ہم نے چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں کا خلاصہ بیان کیا اور یہی آج پڑھنا چاہتے ہیں. چوتھی اور پانچویں واو یہ کہی ہے کہ ایسی 2 واویں ہیں جن کے بعد نصب آتی ہے. ایک کا نام ہے مفعول مع کی واو مفعول مع اور دوسری واو ایسی ہے جس کے بعد مضارع منصوب ہوتا ہے اور پھر اس کا عطف ہوتا ہے اس میں صریح پر یا مؤول پر. یہ ہو گئی. اور پھر چھٹی ساتویں جو تھی نا وہ بھی بتایا آپ کو کہ 2 واویں ایسی ہیں جن کے بعد جر آتی ہے. پہلی ان چھٹی ساتویں میں سے ایک واو قسم ہے جس کے بعد جر آتی ہے اور دوسری کا نام ہے واو ربا. ٹھیک ہے توجہ فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. الرابع والخامس واوان ینتصب ما بعدہما. تیسری اور چوتھی قسم وا کی 15 میں سے واوان ینتصب ما بعدہما. واوان 2 وائیں ہیں ینتصب ما بعدہما جن 2 واؤں کے بعد کیا آتی ہے؟ نصب آتی ہے. وہما اور وہ 2 واو مفعول مع کی واو ہے کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام لا تاخذون حقا ولا تمنعون زیما قد خلیتم والطریقہ. توجہ کرنا والطریقہ فالنجات للمقتحم والہلکۃ للمتلوم. یہاں توجہ آپ نے کرنی ہے. یہ محل شاہد ہمارا والطریقہ ہے. یہ واو ہے مفعول مع کی ہے اور دیکھو مفعول مع کو نصب آئی ہے وا کے بعد. مولا امیر کا کیا قول ہے؟ لا تاخذون حقا تم حق کو اخذ نہیں کرتے. ولا تمنعون زیمن اور ظلم کو بھی کیا کرتے ہو؟ منع نہیں کرتے ہو. حق کو اخذ نہیں کرتے ہو اور ظلم کو منع نہیں کرتے ہو. قد خلی تم بالطریقہ. ٹھیک ہے نا. حتماً جنت کی راہ
آزاد چھوڑی گئی ہے. خلیتم والطریقہ کا اشارہ نا, جنت کی راہ ہے, طریق یعنی جنت کی راہ جو ہے چھوڑ دی گئی ہے تمہارے لیے. فالنجات للمقتحم, نجات جو ہے راہ خدا میں ہے, مقتحم یعنی اللہ کی راہ میں نجات ہے, اور ہلاکت متوقف کے لیے ہے. ہلاکت برائے شخص سے متوقف ہے, رکنے والے کے لیے ہلاکت ہے. اچھا, یہ جو نسب آئی ہے والطریقہ میں, یہ نسب کس نے دی ہے؟ توجہ فرمائیے, اختلاف ہے. اکثر ناوی کہتے ہیں عامل نصب فعل, یہ شبہ فعل ہے جو وا سے پہلے ہے, ٹھیک ہے, لیکن جرجانی کہتا ہے وا نے خود دی ہے. والطریقہ, یہ جو وا کے بعد نسب ہے یہ کس نے دی ہے؟ عرض کی. اکثر ناوی کہتے ہیں وا سے پہلے فعل, یہ شبہ فعل جو بھی اس نے دی ہے. جرجانی کہتا ہے خود وا نے دی ہے. وَلَيْسَ النَّسَبُ بِهَا خِلَافًا لِلْجُرْجَانِي, نسب جو ہے بہا وہاں کے ذریعے نہیں ہے, خلافًا للجرجانی, جرجانی کے خلاف. یعنی کیا؟ یعنی آغا جرجانی قائل ہیں کہ واو ہے جو مفعول ما کو نسب دے رہی ہے, یہی واو ہے جو نسب دے رہی ہے. والواو داخلۃ علی المضارع, یہ دوسری قسم ہے. تھا نا واوان تھا نا, یہ اب دوسری بتا رہا ہے. دو وائیں, ایک تو پڑھ لی وا والمفعول ما, یہ اب دوسری ہے. والواو داخلۃ علی المضارع المنصوب لعطفہ علی اسم صریح او مؤول, واو جو داخل ہوتی ہے مضارع منصوب پر, واو جو داخل ہے مضارع منصوب پر لعطفہ علی اسم صریح او مؤول, چونکہ یہ عطف کر رہی ہے اسم صریح پر یا مؤول پر. لعطفہ کس کا؟ مضارع منصوب کا عطف ہو رہا ہے اسم صریح پر یا مؤول پر. والواو الداخلۃ علی المضارع المنصوب, واو ہے دوسری جو داخل ہوتی ہے مضارع منصوب پر لعطفہ علی اسم صریح او مؤول, ٹھیک ہے نا. لعطفہ مضارع منصوب کا عطف ہو رہا ہے اسم صریح پر یا مؤول بالصریح پر. فالاول کا قول میسون, پہلا کیا آگا جان جب مضارع کا عطف ہو رہا ہے اسم صریح پر, اس کی مثال کیا ہے؟ کا قول میسون لبس اباۃ وتکرعین احب الی من لبس شفوف وتکرع, یہ شاید مثال ہو گئی. اس کا عطف ہو رہا ہے مصدر میں جا کر, واقع بعد ان ہے طویل مصدر میں جا کر, لبس جو مصدر صریح ہے اس پر عطف ہو رہا ہے. ابا کا پہننا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مجھے یہ قیمتی لباس پہننے سے زیادہ محبوب ہے. والثانی, دوسری مثال اب لینی ہے کہ جب مضارع کا عطف ہو کیا ہے آگا جان, اس میں مؤول بالصریح پر, صریح پہ نہیں مؤول بالصریح. والثانی شرط و شرط, اس کی کیا شرط ہے؟ ثانی کی, جب مضارع کا عطف ہو اس میں مؤول پہ تو اس کی شرط ان یتقدم الواو نفی او طلب, نفی سے وا سے پہلے, ٹھیک ہے نا. ان یتقدم الواو نفی او طلب, وا سے پہلے کیا ہو آگا جان؟ نفی یا طلب مقدم ہو. ان یتقدم الواو, وا پر مقدم ہو, کیا مقدم ہو؟ نفی یا طلب. وَيُسَمَّ الْكُوفِيُّونَ هَذِهِ واو الصرف, کوفیوں نے اس واو کو واو صرف کا نام دیا ہے. یہی جو ہے اس کو واو صرف کہا ہے. کیوں واو صرف کہا ہے؟ چونکہ یہ واو جو ہے نا, یہ جو واو ہے یہ کیا کرتی ہے, یہ پہلے والا جو اعراب آنا ہے واو کے بعد اس کو یہ نہیں آنے دے رہی, واو پھیر رہی ہے, ٹھیک ہے یا نہیں. اعراب فعل مضارع جو بعد میں ہے وہ فعل مضارع سے پہلے والے اعراب سے اس واو نے فعل مضارع کو پھیر دیا ہے. آگا واو صرف کیوں کہہ رہے ہیں؟ فعل مضارع کا اعراب جو بعد میں ہے اس واو نے اس کو پھیر دیا ہے فعل مضارع سے, جو اعراب پہلے ہے وہ اس پہ جو آنا تھا اس واو نے اس کو پھیر دیا ہے. یہ کوفی کہتے ہیں اس لیے واو صرف ہے. وَيُسَمَّ الْكُوفِيُّونَ هذه واو الصرف, یہ واو صرف ہے. وَلَيْسَ النَّصْبُ بِهَا خِلَافًا لَهُمْ, نصب بہا اس واو کے ذریعے نصب نہیں ہے, خلافاً لہم
کوفیوں کے خلاف کہ کوفی کہتے ہیں نصب خود وا کے ذریعے ہے. مثال سنیں وَمِثَالُهَا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. بڑی توجہ فرمائیے, یہاں کیا ہے وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, یہ جناب علی واہ ہے, بعد میں دیکھو پڑھ رہے ہیں یعلم الصابرین, چونکہ واہ کے بعد کیا ہے جان ان, اور یہ اس کو مصدر بنا دے گا یعلمو کو, یعلمہ کو طویل مصدر میں لے جائے گا, اور اس مصدر جو بنے گی اس کا عطف ہوگا اس پہ پیچھے مصدر پہ جو مصدر متواہم ہے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ وَاوُ الْعَطْفِ عطفت مصدرا مقدرا علی مصدر متوہم. حق یہ ہے کہ یہ واو عطف ہے, یہ واو صرف نہیں ہے وَيَعْلَمَ والی واو عطف ہے. عطفت مصدرا مقدرا, مصدر مقدر و فرضی کا عطف کیا ہے کس پر, علی مصدر متواہم, مصدر متواہم پر, مصدر متواہم. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ میں, ٹھیک ہے نا, ادھر آپ اس کو کیا کر رہے ہیں آگا جان, فرض کر رہے ہیں کہ وہ کیا تھا, گویا کہ کہا ما حصل علم اللہ بالذین جہدوا منکم, پیچھے یہ اس طرح کا فرض کرنی ہے مصدر ما حصل, ٹھیک ہے نا, علم اللہ بالذین جہدوا منکم, ٹھیک ہو گئی بات, وعلمہ للصابرین. ٹھیک پڑھا یہ نہیں, کیا کہا ہے بلا, ما حصل علم اللہ الذین جہدوا منکم وعلمہ للصابرین, اس طرح کر کے پیچھے اس وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اس مصدر مقدر کا یعنی فرضی کا عطف ہو رہا ہے مصدر متواہم پر. پہلے مصدر کو آپ نے ایک متواہم کے طور پر لینا ہے اور اس پہ اس کا عطف ہوگا. نہیں مجھے تو نہیں مزہ آیا, دوبارہ نہ پڑھوں, کیا پڑھ رہے ہیں بلا. وَالثَّانِي شرط یتقدم الواو نفی او طلب, ہم دوسری واو پڑھ رہے تھے جس کے بعد نصب آتی ہے, اور عرض کیا ہے یہ واو جس کے بعد نصب آتی ہے دو ہیں. دوسری یہ تھی کہ فعل مضارع کو کیا ہے جان نصب دیتے ہیں واو کے بعد, اور اس فعل مضارع کا عطف کرتے ہیں اس میں سری پر یا مؤول بالسری پر. ابھی ہم دوسری پڑھ رہے تھے مؤول بالسری, یا مضارع کا عطف ہوتا ہے مؤول بالسری پر. اس کی مثال ہے اور اس کی شرط بتائیے کہ یہ ایسی واو ہے کہ جس سے پہلے نفی یا طلب ہونی چاہیے. کوفیوں نے ایسی واو کو صرف کہا ہے, ٹھیک ہے, اور کہا ہے کہ یہی واو ہے جو نصب دیتی ہے, یہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر ہم لوگ واو صرف کے قائل نہیں ہیں, ہم اس کو کیا کہتے ہیں, مصنف یعنی واو عطف کا قائل ہے. وَالثَّانِي شرط یتقدم الواو نفی و طلب ثانی, یعنی جب مضارع کا عطف ہو اس میں مؤول پہ تو اس کی شرط یہ ہے کہ واو مقدم ان یتقدم الواو, واو پہ مقدم ہو نفی یا طلب. ویسمی الکوفیون نا ہذہ واو الصرف, واو الصرف کوفیوں نے اس کا نام رکھا ہے واو صرف, ٹھیک ہے نا. وَلَيْسَ النَّصْبُ بِهَا خِلَافًا لَهُمْ, نصب جو ہے واو کے ذریعے نہیں ہے خلافاً لہم, خلافاً لکوفیین کہ وہ کہتے ہیں نصب جو ہے خود واو کے ذریعے ہے. وَمِثَالُهُ اس کی مثال وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, یہ شاہد ہماری مثال ہے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ میں واو کے بعد ہم کہتے ہیں ان ہے, یعلمو کو نصب دی ہے, یہ طویل مصدر میں جا کر اس کا عطف ہو رہا ہے وہ لما یعلم اللہ پہ, ٹھیک ہے. والحق ان هذه واو العطف, حق یہ ہے کہ یہ واو عطف ہے, عطف ہے, ٹھیک ہے. عطفت مصدرا مقدرا علی مصدر متواہم,
اور یہ وا عطف کرتی ہے مصدر مقدر، یعنی مصدر جو فرض ہے اس کو مصدر متواہم پر، ٹھیک ہے، جو میں سمجھوں وہ عرض کرتا ہوں نا۔ مصدر مقدر سے کیا مراد لے رہے ہو؟ وَيَعْلَمَ جو ہے وا کے بعدان جو ہم نے کہا تو یہ طویل مصدر میں لے جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ طویل مصدر میں یہ ہو گئی مصدر فرضی، اس کا عطف ہوگا مصدر جو جس کو ہم نے مطلب توہم کیا ہے، مصدر کو ادھر توہم کے طور پر لیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے پہ عطف کر سکیں۔ وہ لما یعلم اللہ الذین ہیں، اس میں وہ ادھر ہم نے مصدر جو ہے اس کو مطلب بنا لیا ہے، توہم کیا ہے ادھر مصدر کا، ٹھیک ہے، اور وہ جو بنائی ہے مصدر متوہم وہ کیا بنائی ہے معنوی طور پر؟ ایک عبارت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، پہلے وہ پڑھی ہے ما حصل کے ذریعے، یہ بھی بنا سکتے ہیں لما یحصل علم اللہ الذین جاہدوا منکم وعلمہ للصابرین، اس طرح کر کے۔ اور یا علم اللہ جو ہے وہ دیکھو علم اللہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ ہم نے وہاں مصدر کو کیا ہے مصدر متواہم بنایا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، ہاں، تو اس کا اس پہ عطف ہوا ہے، تمام ہوگی بات۔ السادس والسابع واوان ینجر ما بعدہما، چھٹی اور ساتویں یہ ہے کہ دو واویں ہیں، ایسی دو واو جن کے بعد جر دی جاتی ہے، احدہما واو القسم ہے، ان دو میں سے ایک کا نام ہے واو القسم ہے، ولا تدخل الا علی المظہر، یہ واو قسم داخل نہیں ہوتی الا علی المظہر مگر اس میں ظاہر کے اوپر داخل ہوتی ہے، ولا تتعلق الا بمحذوف، اس واو کا تعلق نہیں ہوتا مگر محذوف کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نحو قولہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے والقرآن الحکیم، واو قسم ہے، دیکھو جر دی ہے والقرآن الحکیم، وقول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی علیہ السلام والذی بعثنی بالحق ما اخرتک الا لنفسی وانت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ والذی، دیکھو والذی یہ ہے، اور معنی یہ بنتا ہے کہ نبی کریم نے مولا علی کو کہا والذی بعثنی بالحق، ٹھیک ہے، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، ما اخرتک الا لنفسی، میں نے آپ کو مؤخر نہیں کیا مگر اپنے لیے، وانت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ یہ نا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مدینہ میں بھائی چارہ اور اخوت قائم کیا تھا اور مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا تھا، تو اس وقت یہ جملہ کہا تھا، ٹھیک ہے، توجہ کرو۔ فَإِن تَلَتْهَا وَاوٌ أُخْرَى، ان تَلَتْهَا وَاوٌ أُخْرَى، اگر اس وا قسم کے بعد ایک اور واو آ جائے، فَإِن تَلَتْهَا وَاوٌ أُخْرَى، اگر اس وا کے بعد واو اخرى ایک دوسری واو آئے، نحو والتین والزیتون، دیکھو والتین پھر ایک اور واو آئی ہے والزیتون، فالتالیۃ واو العطف، تو وہ تالیہ جو ہے وہ جو دوسری ہے والزیتون والی واو تالیہ واو العطف، یہ واو واو عطف ہے، یہ واو واو عطف ہے، الا یعنی اگر یہ واو بھی واو قسم کی ہو، پہلی بھی قسم کی، والزیتون والی واو بھی کس کی ہو آگا جان، قسمیہ ہو، اگر اس کو بھی قسمیہ مانے تو کیا آئے گا، احتاج کل من الاسمین الی جواب، احتاج کل من الاسمین، تو ہر دو اسموں کو جواب کی ضرورت ہوگی، تین کو بھی جواب کی ضرورت ہوگی، والزیتون کو بھی جواب کی ضرورت ہوگی، لہذا واو کو مانتے ہیں واو عاطفہ، ورنہ اگر دوسری واو بھی قسم کی لیں تو پھر ہر قسم کو جواب قسم چاہیے ہوگا۔ دوبارہ سنو، فَإِن تَلَتْهَا وَاوٌ أُخْرَى، اگر اس واو قسم کے بعد ایک دوسری واو آ جائے، نحو والتین والزیتون، والتین کے آئی اور دوسری ہے والزیتون، فالتالیۃ واو العطف، تالیہ جو دوسری ہے وہ واو عطف ہے، وَإِلَّا اگر یہ قسم کی ہو عطفہ نہ ہو، احتاج کلو
من الاسمین الی الجواب، تو ہر دو اسم جو ہیں وہ جواب کی طرف کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ توجہ کرو، الثانیۃ واو ربا، واوان تھا نا جس کے بعد جار آتی ہے، واوان، پہلی واو قسم اور ابھی دوسری الثانیۃ واو ربا، واو ربا، بھائی واو ربا کیا ہے سوچ رہے ہوں گے، پہلے بھی بتایا پھر عرض کر دیتا ہوں، ایسی واو جس کے بعد ربا آئے اور ربا حذف ہو چکا ہو، اس کا مجرور باقی ہو، اس کو کہتے ہیں واو ربا۔ ایسی واو جس کے بعد ربا ہے، ربا حذف ہے اور ربا کا مجرور باقی ہے، یہ واو ربا ہے۔ الثانیۃ واو ربا، دوسری جو ہے وہ واو ربا ہے، کا قول امر القیس ولیل کموج البحر ارخا سدولہ علی بانواع الہموم، ٹھیک ہے، لے یبتلیا، توجہ فرما لیا آپ نے، ولیلن جو ہے نا یہ ہے مل شاہد، وا کے بعد ربا ہے جس نے لیل کو جر دی ہے، لیل باقی ہے، ربا حذف ہو چکا ہے، یہ ہے واو ربا، ٹھیک ہے بھائی جان، توجہ فرمائیے، بہت زیادہ راتیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ راتیں، کب موج البحر، جیسے دریا کی موجیں ہوتی ہیں، بہت سی راتیں جیسے دریا کی موجیں ہوتی ہیں، ارخا صدولہ علیہ، کہ جنہوں نے تاریکی کو میرے اوپر ڈال دیا تھا، یعنی مختلف غموں کو ڈالا تھا، لیبتلیا، امتحان کے لیے، لیبتلیا تاکہ میرا امتحان ہو، دوبارہ نہ کروں، بہت سی راتیں موج دریا کی مثل، جنہوں نے تاریکیوں کو میرے اوپر ڈال دیا، یعنی مختلف غموں کو میرے امتحان کی خاطر، لیبتلیا تاکہ میرا امتحان ہو۔ توجہ فرمائیے، ولا تدخلوا الا علی منکرین، یہ واو ربا داخل نہیں ہوتی الا علی منکرین، مگر نکرہ پر، ولا تتعلق الا بمؤخرین، یہ متعلق نہیں ہوتی مگر مؤخر کے ساتھ، والصحیح ان واو العطف، صحیح ہے کہ یہ واو عطف ہے، توجہ ہے نا، یہ واو عطف ہے، وَأَنَّ الْجَرَّ بِرُبَّ مَعْذُوفَ، لیلن کو جس نے جر دی ہے وہ ربا نے دی ہے، جر ربا معذوفہ کے ذریعے، واو عطف ہے، خلافاً للکوفیین والمبرد، کوفیوں اور مبرد کے خلاف، یہ کیا کہتے ہیں، خود وا نے جر دی ہے، خود واو عامل ہے بھائی، ٹھیک ہے یا نہیں، نہ کہ واو عطف ہے، وا کے بعد ربا تھا جس نے جر دی ہے، کوفی اور مبرد کہتے ہیں خود وا نے جر دی ہے، ٹھیک ہے، موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔